اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کے پاک ناموں کا ایک مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پاک ناموں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بڑھ جائے، اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں میں سما جائے، بہت بڑھ جائے کہ ہم اس کی عبادات شوق سے کر سکیں، اس کی عبادت شوق سے کر سکیں۔ اور ان پاک ناموں کو تفصیل سے بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شرک سے ہماری حفاظت مکمل طور سے ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمیں ہوگا نا، اللہ کی ذات اور صفات کا، تو پھر انسان غیر اللہ کی طرف کبھی نہیں بڑھے گا۔ تو میری درخواست پہلے بھی رہی، آج بھی ہے، یہ سارے بیانات گزشتہ جو ہو چکے ہیں یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، ان کو توجہ سے بار بار سنا جائے اور لوگوں کو سنایا جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج انشاءاللہ امید ہے 4 ناموں کا ذکر ہوگا۔ تو پہلا نام اللطیف جل جلالہ، نہایت باریک بین، بہت لطف فرمانے والا، مہربانی میں کمال کر دینے والا۔ اللطیف جل جلالہ، اللطیف جل جلالہ وہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللطیف جل جلالہ وہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ایسی ایسی مہربانیاں کرتا ہے کہ بندے خود بھی نہیں جانتے، اور ان کی مصلحت کے لیے، ان کے فوائد، بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب، ایسی جگہوں سے عطا فرما دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مہربانی میں کمال کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی قسمیں کتنی ہیں، انسان بھی نہیں کر سکتا، اتنے انداز سے مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اللطیف وہ ہے جو تمہاری ضروریات نرمی کے ساتھ محبت سے پوری کرتا ہے۔ اللطیف جل جلالہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ باریک بین، یعنی وہ ذات جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، کتنی حقیر کیوں نہ ہو، ہر چیز کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ بندوں کے باریک باریک امور سے اور باریک باریک مصلحتوں سے واقف، اور نفعوں سے بھی واقف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللطیف جل جلالہ کے حوالے سے کہ نہایت مہربان اور نہایت باریک بین، اس بارے میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، سننے اور سمجھنے سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان ناموں یعنی کہ اس اسم سے متعلق وہ ذات ہے جو مصلحتوں کی باریک باریک باتیں جانے اور ان کو ان کے مستحق لوگوں کی طرف سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے پہنچائے۔ اور آگے لکھتے ہیں جب فعل میں نرمی اور علم میں باریک بینی، جب فعل میں نرمی، عمل میں، حکم میں نرمی اور علم میں باریک بینی پیدا ہو جائے تو لطف کے معنی پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کمال علم و عمل کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات میں جمع ہونا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما، قرآن مجید کے اندر یوسف علیہ السلام کو قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، ان ربی لطیف لما یشاء، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے قرآن پاک میں، ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ کسی کے لیے مہربانی کرنے کا ارادہ کر لینا، دنیا مل کے کچھ کر لے، اللہ مہربانی کر کے رہتے ہیں، وہ لطیف ایسا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے، سورہ یوسف کے ترجمے اور تفسیر کو سنیں، پڑھیں، تو اللطیف جل جلالہ کی
تجلیات انوارات اس میں نمایاں ہیں۔ مثلاً بھائیوں نے کنویں میں پھینک کر ہلاک کر دینے کا ارادہ کیا، اللہ نے کنویں سے عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ زلیخا نے جیل میں ڈلوا کر رسوا کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے جیل سے نکال کے تخت عطا فرما دیا۔ بھائیوں نے باپ سے دور کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے سارے خاندان کو جمع کر دیا۔ یہ ہے ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ بڑا مہربان، اللطیف جل جلالہ۔ ایک مطلب تو یہ ہے بڑا مہربان، مہربانی میں کمال کرنے والا، محسن، بہت بڑا محسن۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ نہایت باریک بین، اللطیف نہایت باریک بین۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، وہاں پہ تھے۔ آپ رات کو اٹھے اور بقیع چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس وقت جاگ رہی تھی، نبی علیہ السلام سمجھے کہ سو رہی ہیں، وہ لیٹی بھی تھی لیکن جاگ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام گئے تو پیچھے پیچھے پہنچی بقیع۔ نبی علیہ السلام بقیع والوں کی مغفرت کے لیے وہاں دعا کے لیے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام واپس اپنے گھر کے لیے دعا کے بعد جب نکلے، بی بی عائشہ نے دیکھا آ رہے ہیں تو تیزی سے دوڑتی آئیں اور آ کے بستر پر لیٹ گئیں۔ اب پیچھے سے نبی علیہ السلام آ گئے۔ اب آپ کو تو نہیں پتا کہ میری بیوی سنا آئی اور گئی، اب عائشہ نے بھی نہیں بتایا، لیکن وہ سانس پھول رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ کیا یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے، تمہاری باری میں کسی اور کو دے دوں گا؟ تو جب انہوں نے کہا میں علیہ السلام کو دیکھنے گئی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اللہ کا حکم دیا تھا کہ جاؤ اور بقیع والوں کے لیے دعا کریں آپ، کہ محبوب جائیے اور اہل بقیع کے لیے دعا کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو میں تو اللہ کا حکم پورا کرنے گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے جب ان سے شروع میں پوچھا اسی واقعے میں کہ بتاؤ سانس کیوں پھول رہا ہے، کیا معاملہ، وہ خاموش رہی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم خود ہی بتا دو ورنہ وہ باریک بین باخبر اللہ مجھے بتا دیں گے، کہ وہ لطیف اور خبیر مجھے بتا دے گا۔ انہوں نے بتا دیا کہ میں اس طرح گئی تھی۔ اب یہاں بہت سمجھنے والی بات کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، آپ کی قریب ترین زوجہ آپ کے پاس ہیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں اور واپس آئیں۔ نبی علیہ السلام واپس آ کے پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی کیا ہوا، تم بتا دو ورنہ اللہ اللطیف خبیر، اللطیف الخبیر وہ مجھے بتا دے گا۔ یعنی علم غیب صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس۔ ہاں اللہ اطلاع کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن ذاتی طور پر نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں۔ اس بات کو نبی علیہ السلام نے بھی اظہار کیا اور امی عائشہ نے بھی اس کو سمجھا، ہمیں بھی سمجھ اللہ کرے آ جائے۔ اللطیف جل جلالہ کی مہربانیاں، انداز غور کیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر جاندار کو اس کے مناسب حال غذا اور اس کی ضروریات اللہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ انسان ہے، جانور ہے، ہواؤں کی مخلوق ہے، پرندوں کی یا درخت ہے، کھیت ہے، ہر جاندار کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں عطا فرماتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات مہربانی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ساری زندگی کا سارا رزق، مکمل زندگی کا مکمل رزق اکٹھا نہیں دیتے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ اور پھر وہ محفوظ کہاں رکھا ہوا ہے؟ میرا رزق جو اللہ کے پاس ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ۔ کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ چوری ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، ادھر سے ادھر ہو جائے گا، ادھر سے ادھر ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مہربانیوں کا ایک انداز سے کہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے ہیں اس کے حساب کے مطابق جیسی اس کی ضرورت ہو۔ دوسری بات سارا کا سارا رزق اکٹھا نہیں دیتے۔ تیسری بات رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اس میں ہمارے لیے خیر والی بات ہے۔ جو دوسری بات ہے نا اس کے اندر سمجھیں، اگر اللہ تعالی ہماری ساری زندگی کا سارا رزق اکٹھا دے دیتے
تو ہم اس کو سنبھال ہی نہ سکتے، وہ ضائع ہو جاتا، چوری ہو جاتا، سڑ جاتا، خراب ہو جاتا، ہمارے کام نہیں آتا۔ انسان پیدا ہوتے ہی جناب اس کو کتنی گندم چاہیے ساری دے دو، کتنا پانی اس کو استعمال کے لیے چاہیے، کھانے پینے، نہانے، وضو، سارا دے دو، کدھر سنبھالتا؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا نظام بنایا، صرف پانی کے اوپر غور کر لیجئے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی عجیب مہربانی ہے کہ ہم تو صرف اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ہم سب سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، ہر وقت ہمیں چاہیے، اس کے بغیر زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ وَجَعَلْنَا مَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان ہمارے لیے بنا دیا اور بغیر قیمت کے ہمیں عطا کر دیا۔ پانی کی کوئی قیمت نہیں دیتا۔ آپ کہیں جی ہم تو پانی خریدنے جاتے ہیں، وہ تو 50 روپے لے لیتے ہیں بوتل کے۔ بھائی وہ پیکنگ کے، پانی تک پہنچانے کے سروسز کی قیمت ہے، پانی کی اصل قیمت فری ہے۔ وہ آپ بورنگ کر لیجئے، جتنا مرضی پانی نکالیں، آسمان سے بارش ہو جتنا مرضی جمع کر لیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس بورنگ کی قیمت ضرور ہوگی، وہ آپ فیسلٹی اویل کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں تو سمندروں سے، دریاؤں سے، کنووں سے بندہ جا کے لے آئے۔ تو ہم جو پیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ فیسلٹی کو، سہولیات کی پیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، پانی کی نہیں۔ پھر پانی کے اندر کیا اللہ کی مہربانی ہے، لطیف جل جلالہ کے کیا لطف و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا جو ذخیرہ بنایا نا، وہ بنایا سمندروں کو۔ یہ سمندر کیا ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے پانی کے ذخیرے ہیں، ہمارے استعمال کے۔ پھر زمین کے اوپر 3 حصہ پانی، 1 حصہ زمین، تو پانی بہت عطا فرمایا۔ سمندر کے پانی کو اللہ نے انتہائی کڑوا بنا دیا۔ اگر یہ میٹھا ہوتا تو سڑ جاتا، اگر یہ میٹھا ہوتا تو سڑ جاتا۔ سمندر کے اندر روزانہ لاکھوں یا کروڑوں جانور مرتے ہوں گے، وہ پانی خراب نہیں ہوتا، پانی کیونکہ کھارا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ساری دنیا کا جتنا ڈرین سسٹم ہے، جتنا غلاظت، گندا پانی، سب سمندر میں جاتا ہے اور وہ جا کے وہاں صاف ہو جاتا ہے۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا، سمندر کے جانور اندر مرتے اور یہ ساری دنیا کا گندا پانی یہ سمندروں میں جاتا تو اتنی بدبو ہو جاتی کہ صحت کے ساتھ کوئی رہ سکتا نہ ویسے کوئی زندہ رہ سکتا بدبو کی وجہ سے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ پانی میں لاہور میں ہوں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی کہیں ہے، سب کو پہنچ رہے۔ سمندروں سے اللہ تعالیٰ نے کھارے پانی کو اٹھایا، بخارات کے ذریعے بادلوں میں پہنچایا۔ یہ بادل کیا ہیں؟ یہ واٹر ٹینکس ہیں، پانی کے ذخائر ہیں۔ یہاں سے نکلا کھارا اور یہ پروسیس ہوتے ہوتے خودکار مشینیں ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہی، بغیر پیسوں کے یہ پانی میٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ساری دنیا میں جا کے بادل برستے ہیں۔ یہ ایئر کارگو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، کہ ساری دنیا کا پانی جو ہے نا، یہ لاہور میں برسے گا، یہ ایبٹ آباد میں برسے گا، یہ کالام میں، یہ گلگت میں، یہ چولستان میں، یہ کراچی میں، ہر جگہ برس رہا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس میں بھی برستا ہے، برف جم جاتی ہے، برفی، یہ برفانی جو پہاڑ ہیں، جو جمی ہوئی برف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے پینے کا پانی ہے، میٹھا، یہ ذخائر ہے، اسٹوریج ہے۔ جب دھوپ پڑتی ہے پانی پگھلتا ہے تو کتنے لوگوں کو اور انسانوں کو، جانوروں کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں زیر زمین پائپ لائنیں بچھائی ہوئی ہیں، آپ کہیں پہ جا کے بورنگ کر لیجئے، نیچے پانی نکل آئے گا۔ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا سمندروں سے آ کے یہ سارا پروسیس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا۔ فراتا کے معنی یہاں پہ یہ ہیں ایسا میٹھا پانی جس سے پیاس بجھے۔ سمندر کا معنی اول تو کوئی پی نہیں سکتا۔ کوئی کہے جی مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پینا ہے، پیوں گا، اس سے پیاس نہیں بجھتی۔ وہی پانی جب پروسیس ہو کے آتا ہے تو پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ جو پانی تم پیتے ہو کیا بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اسے چاہتے تو کڑوا بنا دے، اگر ہم کڑوا بنا دیں تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تم میرا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟
تو اللطیف جل جلالہ کی مہربانیاں تو بے شمار ہیں. پانی کے حوالے سے بھی بہت عجیب. پانی کو پیدا کیا، کھارے پانی کو میٹھا بنایا، پھر یہ ایئر کارگو بادلوں کے ذریعے دنیا کے کونے کونے پہنچایا، پینے کے قابل بنایا. پھر انسان کی ضرورت کے مطابق ایک نظام ہے جو اس کو پانی اللہ تعالیٰ بھجواتے رہتے ہیں. پھر ایک اور بات بھی، کئی مرتبہ پانی موجود ہوتا ہے، صحت نہیں ہوتی، بندہ پانی استعمال ہی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے ہمیں صحت بھی عطا فرمائی. اللطیف جل جلالہ، اللطیف جل جلالہ، اس کی مہربانی یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے اوپر اس کی ہمت، طاقت اور قوت سے کم بوجھ ڈالا. لا یکلف اللہ الا وسعها. ہر انسان کے اوپر اس کی قوت، ہمت اور طاقت سے کم بوجھ ڈالا. کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو اٹھا نہ سکے. ایک مہربانی اور بھی ہے، توجہ سے سنیے گا. ایک انسان مسلمان ہے، اس امت کی عمریں کتنی ہیں؟ 60-70 سال کے درمیان. مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اس کو 70 سال کی زندگی ملی. 70 سال اس نے عبادت کی، کچھ گناہ ہوئے، توبہ کی، نیک آدمی تھا، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گیا. اب یہ کہاں جائے گا جی؟ جنت میں یا جہنم میں؟ نیک آدمی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے گیا، جنت میں جائے گا. کتنے سال کے لیے؟ 70 سال کے لیے. خود بتائیں، ایک آدمی نے 70 سال کوئی خدمت کی ہو تو اس کا بدلہ کتنا عرصے کا ہونا چاہیے؟ بھئی آپ کے پاس کوئی ملازم آئے اور 7 سال آپ کا خوب خیال رکھے، آپ کب تک اس کا خیال رکھیں گے؟ 7 سال بعد کہے جی اب تو میں جاتا ہوں، اب کب تک اس کا خیال رکھیں گے؟ 70 سال کسی نے عبادت کی، اس عبادت کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، اس عبادت کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا لطف اور کمال مہربانی ہے. یہ بندے کا حق کوئی نہیں کہ 70 سال عبادت کرے اور ہمیشہ کی جنت پائے. یہ اللطیف جل جلالہ کی مہربانی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللطیف جل جلالہ باریک بین بھی ہے، بہت باریک بین. اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. بھلا جس نے تمہیں پیدا کیا وہی نہ جانے؟ بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہی نہ جانے؟ جبکہ وہ بہت باریک بین اور مکمل باخبر ہے ہر اعتبار سے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کہ باریک بین بھی ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی. رائی کے دانے کے برابر نہیں ہو سکتی. اللطیف جل جلالہ. اللہ تعالیٰ جب لطف کا معاملہ کسی کے ساتھ کرے تو ذرا سنیں، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا لطف کا معاملہ کیا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. جب اللہ رزق کے لیے کسی کو کھول دے نا دروازے تو ایسے بھی کھلتے ہیں. ان کے لیے جنت کھلا رہا. تقریباً 25-26 سال یہ سلسلہ ان کا جاری رہا. ہوا کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں، راستے میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، کم ہو گئی، شارٹیج آ گئی. بلایا ابو ہریرہ کو آقا علیہ السلام نے. تمہارے پاس کیا ہے؟ توشہ دان ہے، اس میں کھجوریں ہیں، لے آؤ. جیسے کوئی تھیلی ہوتی ہے، توشہ دان ہے، لے آؤ. لے آئے. نبی علیہ السلام نے اس کو مبارک ہاتھ لگایا، چھوا اور برکت کی دعا دی. کہا اس میں 10 کھجوریں نکالو. 10 نکالی، فلاں کو دو، فلاں کو دو. پورے لشکر کو نکال کے دیتے رہے اور وہ کھاتے رہے. پورا لشکر پیٹ بھر گیا، سیر ہو گیا. نبی علیہ السلام نے ان کو فرما دیا تھا کہ تم اس سے کھجوریں نکالتے رہنا، اندر مت جھانک کے دیکھنا. تم اس میں سے کھجوریں نکالتے رہو لیکن اندر اس کے غور نہیں کرنا، کھولنا نہیں اس کو، بس نکالتے رہو اور استعمال کرتے رہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے توشہ دان کو اپنے ساتھ رکھا. زندگی کا 25 سال کا کوئی عرصہ ہوگا، 20-25 سال کا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ نعمت ملی، آقا کی پوری زندگی تک، جب تک جتنی زندگی تھی، یہ نکالتے رہے، لوگوں کو دیتے رہے.
اس کے بعد خود فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ ہے اس میں بھی میں لوگوں کو دیتا رہا، وہ تو 2.5 سال کا زمانہ ہے۔ پھر عمر کا دور آیا 11 سال تقریباً، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ بھی تقریباً 10-11 سال۔ کہتے ہیں کہ اس سارے زمانے میں وہ تھا، میں لوگوں کو کھلاتا، نکالتا دیتا، ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے ایسا رزق کا معاملہ جاری کر دیا کہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس دن وہ توشہ دان غائب ہو گیا۔ تو اللہ کسی کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، بعض مرتبہ تو رزق کا ایسے فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ میرے رزق کو سمیٹ کر مجھے عطا فرما دے، بکھیر کر نہیں، سمیٹ کر عطا فرما دے۔ جن کو رزق سمٹ کے ملتا ہے آسانی ہو جاتی ہے، اور جن کا بکھرا ہوا ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ آپ نے آج کل یہ دیکھی ہے برائلر مرغیاں، ان کو سمٹا ہوا رزق ملتا ہے، ایسی چند دنوں میں موٹی ہو جاتی ہیں۔ ان کا رزق تھوڑا سمٹا ہوا ہوتا ہے، وہیں پہ مل رہا ہوتا ہے ان کو۔ تو برائلر مرغیوں کو آج کل سمٹا ہوا جو ہے نا وہ مل رہا ہے۔ تو بہرحال ہم اللہ سے مانگے اللہ میں ہمارا رزق سمیٹ کر رکھا، بکھیر کر کے نہیں، اس میں آسانی زیادہ۔ اچھا جی، اللطیف اللہ تعالیٰ لطیف ہے نا، ہمیں بھی چاہیے کہ بندوں کے ساتھ لطف اور کرم کا معاملہ رکھیے تاکہ اللہ ہمارے ساتھ مہربانی جاری رکھے۔ کرو مہربانی تو پہلے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جو یہ چاہتا ہے قیامت کے دن اللہ اس پر رحمت کرے، دنیا میں بھی اس پر عرش سے رحمت کے فیصلے آئے، لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرے، مہربانی کا معاملہ کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حساب کتاب میں معاملات میں بڑے تیز، اگلے بندے کو ذرا سا نہیں رکھتے، بالکل ایسا کانٹے پہ تولتے ہیں، اور بڑے سخت ہوتے ہیں معاملات کے اندر۔ کچھ ذرا نرم مزاج ہوتے ہیں، تو جو نرمی والے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ جو اپنے بندوں کے ساتھ جتنی سختی کرے گا، وہ پھر غور کرے کہ اوپر والا بھی میرے ساتھ معاملہ پھر ویسے ہی ہوگا۔ ایک اللہ والے تھے، زندگی بھر لوگوں کے خراب سکے لیتے رہے، کھوٹے سکے لیتے رہے۔ ان کی دکان بقالہ کی جنرل اسٹور، لوگوں کو پتہ لگ گیا ارے یہ جو کھوٹا سکہ میں لیتا ہے، لوگ آتے کھوٹا سکہ دے کے سودا لے جاتے، وہ دیکھتے کھوٹا ہے وہ دے دیتے، لوگ آتے، کوئی آتا پھر کھوٹا سکہ دے دیتا، سودا دے دیتے، کھرا ہو جاتی ہے نا۔ پھر لوگ کسی کا مس یوز بھی کرتے ہیں، لوگوں نے مس یوز شروع کر دیا، وہ جناب کھوٹا سکہ لیتے سودا دے دیتے، کھوٹا لیتے سودا دے دیتے۔ زندگی کا آخری وقت آ گیا، اس آخری وقت میں انہوں نے اللہ کے سامنے کیا رکھا؟ اپنی عبادت نہیں، تہجد نہیں، نماز نہیں، حج روزہ نہیں رکھا۔ اللہ تیرے بندوں کے کھوٹے سکے دیتا رہا، اللہ میرے کھوٹے اعمال کو قبول کر کے مجھے جہنم سے بچا۔ ہم بھی کوئی ایسا کام کبھی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ جس غلام کو دیکھتے وہ غلام خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بڑا اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہے، اس کو دیکھتے گزر سے بات آزاد کر دیتا ہے، جو میں تم آزاد ہو۔ جب ایسا ہوا نا تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کس کو آزاد کرتے۔ اب غلاموں نے تو روٹین بنا لی، نماز ایسے پڑھو کہ حضرت کو پسند آ جائے، انہیں پتہ لگ جائے کہ میں بڑا خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا ہوں۔ اب لوگ جھوٹ موٹ ان کے سامنے نماز پڑھتے اس طرح کہ ان کے غلام اور وہ آزاد کرتے رہتے۔ اب یہ بات لوگوں کو پتہ لگ گئی تو ان کے خیر خواہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے لوگوں کو پتہ لگ گیا آپ اس وجہ سے جو ہے نا آزاد کر دیتے ہیں، اب یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، آپ کی اس نرم مزاجی کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مہربانی کر کے اب آپ اپنے پیسے کو بچائیں، آپ عقل استعمال کریں، کو تھوڑا خیال رکھیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسی طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے دھوکہ کھانا بھی کسی کا کام ہوتا ہے، اللہ کے لیے دھوکہ دے رہے نا، چلو کوئی بات نہیں۔
یہ بھی تو کوئی اخلاق ہیں. ان اخلاق کا بھی کوئی بندہ زمین کے اوپر آج ملے گا؟ یا یہ صرف صحابہ کرام کے زمانے کی بات تھی، اس کے بعد ایسا کوئی نہیں؟ جتنا تکڑی کے اوپر اگلے کو ٹائٹ تولیں گے نا، ہمارے ساتھ بھی قیامت کے دن وہ معاملہ ہو گیا، رو رہے ہوں گے. تو نرمی، مہربانی، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی. بہت مشکل ہو گیا آج کے زمانے میں کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں، جو محروم کرے اسے عطا کریں، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کریں. یہ خالی زبانی باتیں ہی رہ گئی، ہمارے عمل سے بہت دور چلی گئی. اچھا جی، ایک وظیفہ بھی سن لیجئے. ہمارے میڈیا والے بار بار کہتے ہیں کچھ وظائف بیان کیا کریں کہ لوگوں کو بیانات نہیں سننے ہوتے. آپ بیان پہ بیان کر رہے ہیں، وہ وظیفے بیان کیا کریں. لوگ وظائف پہ بڑی توجہ دیکھیں. وہ دیکھیں وہ آپ نے وظیفہ بیان کیا تھا، اس کے 1 ملین ویوز آ گئے، اس کے یہ آ گئے، اس کے یہ آ گئے. میرے پیچھے پڑے رہتے. آج صبح بھی آ گئے یہ میڈیا کے ہمارے 2 لوگ، یہ وظیفے بیان کیا کریں. ساری قومی وظیفوں پہ لگ گئی ہے. معاملہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہمارے، آپ کیسے ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں اور وظائف بتا دیں. ایک ٹرینڈ بن گیا. تو بہرحال آج کچھ بیانات، کچھ یہ وظیفے خود بخود آ رہے ہیں آج، لیکن یہ وہ ہیں جو مستند ہیں، ایسے ہی ادھر ادھر کے نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. طلبہ اور طالبات کالج یونیورسٹیز کے ہوں یا اسکول مدرسے کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، یا کوئی اور آدمی کسی امتحان میں، پریشانی میں، مشکل میں ہو، تو کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو کرے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، مشکلات میں آسانی عطا فرما دیتے ہیں، راستوں کو کھول دیتے ہیں. تو یہ وظیفہ میں پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، ترجمہ بھی بتا رہا ہوں. اور یہ میڈیا والے جو وظیفے بار بار مانگتے رہتے ہیں، کو پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب اس کا کلپ بنے تو اس کو لکھ بھی لیا کریں. ہوتا کیا ہے، میرا نمبر تو سب کے پاس ہے. اب میں نے کسی بیان میں وظیفہ بیان کر دیا، اس نے جی ذرا لکھ کے بھیج دیں، تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے لکھ کے بھیجنا. تو اس لیے ان کو تاکید میں کر رہا ہوں. اب یہ وظیفہ کیا ہے؟ یا لطیفم بخلقی، یا خبیرم بخلقی، یا علیمم بخلقی، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر. دوبارہ سن لیجئے. یا لطیفم بخلقی، یا خبیرم بخلقی، یا علیمم بخلقی، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر. یہ کثرت سے ہر نماز کے بعد چند دفعہ کر لیں، صبح شام 11 دفعہ کر لیں، زیادہ کر لیں، جتنا بھی کر لیں. وضو ہو بے وضو ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز سے پہلے نماز کے بعد سب ٹھیک ہے. ترجمہ سن لیجیے. اے اپنی مخلوق پر لطف کرم کرنے والے، اے اپنی مخلوق سے خوب اچھی طرح باخبر، اے اپنی مخلوق کے احوال کو اچھی طرح جاننے والے، مجھ پر لطف کرم فرما، اے مہربان، اے جاننے والے، اے خوب باخبر. الخبیر جل جلالہ، الخبیر جل جلالہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں سے ایک پیارا نام ہے. ہر بات سے خوب باخبر اور ہر بات کا جاننے والا. الخبیر جل جلالہ وہ ذات جس سے کوئی پوشیدہ بات بھی چھپی ہوئی نہیں، اس کے حکم کے بغیر اس کی بادشاہت میں کوئی معاملہ جاری نہیں ہوتا. اسے ہر چیز کی مکمل خبر ہے. کوئی مطمئن ہو یا بے قرار، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے. کوئی بے قرار ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس کو خبر نہ ہو. الخبیر قرآن مجید میں 45 مرتبہ آیا ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ تعالیٰ عالم کے ذرے ذرے سے باخبر ہیں. یقیناً وہ اپنے بندوں کو پوری طرح باخبر اور ان پر نظر رکھنے والا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، یقین جانو بڑا باریک بین، بڑا خبر رکھنے والا ہے، باریک باریک باتوں کو دیکھنے والا ہے. انسان 1000 پردوں کے پیچھے نیکی کرے اللہ کھول دیتے ہیں،
ہزار پردوں کے پیچھے ایک برائی کرے اللہ تعالیٰ اس کا اثر لے آتے ہیں۔ الخبیر جل جلالہ۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے، خیر خبر لیتے، اور رات کو جن کی باری ہوتی رات ان کے یہاں گزارتے، لیکن روزانہ سب سے ملاقات ہوتی۔ اس میں نا جن کی بیویاں ایک سے زائد ہیں ان کے لیے یہ بات نبی علیہ السلام کے لیے کی سنت ہے کہ رات کو تو ایک کے پاس رہیں لیکن روزانہ عصر کے بعد سب سے خبر لے لیں، بات چیت حال احوال کر لیں، سنت ہے۔ اور جو سفر پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ روزانہ سلام دعا، اب تو واٹس ایپ اور میسیجز بڑے آسان ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر سنت سمجھ کے اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ کر لیا کریں۔ اب پاکستان سے باہر کتنے لوگ ہیں جو روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں مہینوں، تو وہ بھی اپنی بیوی سے روزانہ کی بنیاد پہ رابطے میں رہے یا جتنا آسانی کے ساتھ ممکن ہو، مختصر سی سلام دعا، خیر خیریت یہ ضرور ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ وہ باہر چلے جاتے ہیں، مہینہ مہینہ، دو دو مہینے بیوی بچوں کی خبر نہیں دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سب کی خیر خبر لیا کرتے، سلام دعا کیا کرتے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس آپ تھے تو انہوں نے آپ کو نہ شہد دے دیا، وہ پینے لگ گئے، تو معمول سے زیادہ وقت لگ گیا۔ اب ادھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دونوں شوق میں تھی، اچھا آج وہاں زیادہ وقت لگ گیا۔ اب ٹھیک ہے ام المومنین ہے، لیکن وہ جو سوکن والی رگ تھی نا اس میں بھی کوئی نہ کوئی کام دکھانا تھا کہ جی یہ آپ کو لگ گیا۔ ان دونوں نے آپس میں ترتیب بنائی، کہا آقا آئیں گے نا تو تم بھی یہ کہنا، میں بھی یہ کہوں گی کہ جی آج تو آپ کیا پی کر آئے، اسمیل سی ایسی لگ رہی ہے ذرا عجیب سی، مغافیر کی۔ نبی علیہ السلام کو مغافیر پسند نہیں تھا، جیسے لہسن ادرک وغیرہ پیاز، اس لیے کہ اس کی اسمیل، فرشتوں کا آنا جانا، قرآن کا نزول اور وہ سب معاملات ایسے تھے آپ کے ساتھ پاکیزہ کہ آپ معطر رہتے تھے اور ان چیزوں سے دور رہتے تھے۔ تو انہوں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں طے کر لیا کہ نبی علیہ السلام آئیں گے، تم نے بھی یہ پوچھنا ہے اور میں نے بھی یہ پوچھنا ہے۔ آپس میں سیٹنگ ہو گئی، نبی علیہ السلام ایک کے پاس گئے، آپ نے مغافر کیا ہے، یہ دوسری کے پاس گئے، آپ نے مغافر کیا ہے۔ نہیں میں نے تو نہیں کیا، اچھا محسوس ہو رہا ہے ایسی اسمیل، کچھ اس طرح کی بات تھی۔ نبی علیہ السلام حضرت حفصہ کے پاس تھے، وہاں آپ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، جیسے کہ شہد میں کوئی چیز مل گئی ہو یا شہد میں مغافیر کا کوئی اثر ہو۔ لیکن کیا حفصہ دیکھو یہ بات کسی کو بتانا نہیں، زینب کو پتہ لگی کہ میرا دل دکھے گا، یہ بتانا نہیں۔ اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی عائشہ کو بتا دیا۔ اب نبی علیہ السلام کا راستہ اللہ تعالیٰ نے تو ساری صورتحال پھر نبی علیہ السلام کو بتا دی۔ آقا کو پتہ لگی تو حفصہ نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ قرآن میں سورۃ تحریم میں اس کا ذکر ہے، قالت من انبأک ھذا، حضرت حفصہ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس نے بتائی جو بڑے علم والا اور بڑی خبر والا ہے۔ یعنی یہاں بھی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ پوچھ رہی ہیں آپ کو کس نے بتایا، آپ بتا رہے ہیں مجھے تو اس نے بتایا، یعنی آپ عالم الغیب نہیں۔ اچھا جی، ایک وظیفہ اور بھی سن لیجیے۔ بعض دفعہ کوئی چیز گم جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، گم شدہ چیز ہے، نہیں مل رہی ہوتی، لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے جو بزرگوں نے بتایا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 مکمل روزانہ 313 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، 313 نہ ہو سکے تو جتنی کثرت ممکن ہو اتنا کر لیں۔ کوئی چیز گم جائے، گم شدہ چیز کے حصول کے لیے تو یہ ایک وظیفہ بزرگوں نے بتایا ہے، سورہ لقمان 21واں سپارہ آیت نمبر 16 16۔
یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ پھر اسی مقصد کے لیے ایک اور عمل بزرگوں نے بتایا، انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر۔ یہ آخری سپارے میں سورہ طارق والسماء والطارق، اس کے اندر ایک آیت کا حصہ ہے۔ پھر انہی مقاصد کے لیے ایک اور عمل بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی کثرت سے پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ چیز مل جائے گی اور خیر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، الحلیم جل جلالہ، الحلیم جل جلالہ، نہایت بردبار، نہایت تحمل والا، اخیر بردباری اور تحمل اللہ تعالیٰ کی ذات، اس سے بھی آگے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بردبار۔ الحلیم جل جلالہ، وہ ذات جو نرمی کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کو ان کے گناہوں پر، نافرمانیوں پر عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیت سنیں، واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ سبحان اللہ، اللہ کی قربان جائیں اللہ کے اوپر، کیا شان اللہ نے اپنی ذکر کی، وکان اللہ علیما حلیما۔ اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حلم والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حلم والے بھی ہیں۔ یعنی علم کی زینت حلم کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں علم تو ملتا ہے لیکن اس کی زینت حلم وہ نہیں ہے۔ جتنے علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں اور دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو علم کے ساتھ حلم یہ ضروری ہے۔ مزہ تب آتا ہے، ہمارے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوا، پتہ لگا جی کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، کوئی بات ہوئی، ہم کہتے ہیں بات جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، چلو بھائی کوئی بات نہیں، مٹی پاؤ، معاف کیا، ختم ہو گیا۔ یا کوئی کیس آتا ہے تو ہم درگزر کئی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ غور کیجیے، ہم جب بھی درگزر کر رہے ہوتے ہیں 100% معاملہ ہمارے سامنے کبھی نہیں آتا، بہت سارا تو ہمارے سامنے اوجھل ہوتا ہے، کچھ سامنے آتا ہے اس میں ہم درگزر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا درگزر کیا ہے؟ غور کیجیے، جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے دل میں نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، وہ جانتے ہیں، وہ قدم بڑھاتا ہے نافرمانی کی طرف، وہ جانتے ہیں، قدرت بھی پوری رکھتے ہیں، وہ کر گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو پکڑتے نہیں ہیں۔ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، روز نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے، اس کی روٹی کڑوی نہیں ہوتی، اس کے لینٹر میں کوئی دراڑ نہیں پڑ جاتی، کہ دیوار میں اندر کوئی کریک نہیں پڑ جاتا، اور لوگ اوپر سے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ جی حاجی صاحب، قاری صاحب، فلانے صاحب، اور یہ سوشل میڈیا کے گھنٹوں میں برباد کر رہے ہوتے ہیں، یا اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے نا، اتنا علم اور ساتھ پھر یہ حلم، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہ پکڑ سکتے نہیں، اپنی حلم کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں یہ نام 11 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، کیا ہے؟ حلیم، الحلیم جل جلالہ۔ اب آپ کو ایک وظیفہ ایسا بتاتے ہیں جو انتہائی مستند، انتہائی پاورفل اور بدل دینے والا، اور وہ حدیث کے اندر بھی آیا، یہ کلمات کے بڑے عظیم شان والے، بڑے عجیب، بڑے عظیم کلمات، ان کلمات کو بھی سنیے، اس کا ترجمہ بھی سنیے اور اس کا طریقہ بھی جان لیجیے۔ کوئی خواہش، کوئی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس وظیفے کی رینج سے باہر ہو۔ ایسا جو ہے نا زبردست معاملہ ہے، لیکن یہ ہمیں پسند نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کوئی اور چیز ہو تو نماز نہ پڑھنی پڑے، نماز پڑھنی پڑتی تو ذرا سن لیجیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بالکل پسند آئے گا جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کبھی کبھی ذرا مذاق میں نا وہ نشتر لگا رہا ہوتا ہوں کہ ذرا
کوئی نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے۔ ویسے میری اصلاح جو ہے نا ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے، کوئی زبان سے جملہ نکل جائے، یہ واٹس ایپ جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتا، فلاں جگہ آپ نے یوں کہا تھا، میں مسجد میں بیان کر کے نکلتا ہوں، کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے جی یہ جملہ یوں کیوں کہا آپ نے۔ چند دن پہلے بھی واٹس ایپ کے اوپر کسی نے میری پوری کلاس لی، جی یہ آپ نے جو یوں کہا یہ تھا، یہ وہ تھا۔ تو یہ سب میرے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ آپ ذرا بیانات کرنا شروع کریں، لوگوں سے معاملات شروع کریں، پھر دیکھیں پھر پتہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شعر حضرت جی پڑھتے ہیں، تو اب میں بھی اپنے لیے چلے پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میری ہر نظر تیری منتظر، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ ہر وقت ہر لمحے دوسرے کی نظروں میں امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ یہاں سے گزرے تو یوں گزرے، کیوں گزرے، ایسے گزرے کہ ویسے گزرے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، جتنا بڑا سر ہوتا ہے اتنا بڑا درد سر ہوتا ہے۔ اور یوں بھی چلے بہرحال، لیکن اللہ نے الحمدللہ عزت بھی بہت دی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ میں ناشکری میں اندر نہیں بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن ویسی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ ہر وقت لوگوں کی نظروں میں یہی کیفیت ہے، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا ہے۔ یا یوں ایک شعر اور سن لیجیے، کئی لوگوں میں باقاعدہ کہتا ہوں، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کبھی واٹس ایپ پہ کبھی ویسے، ٹیلی فون کال سے تو بھائی ہاتھ میں جوڑتا ہوں آپ سب کو، فون مت کیا کریں مجھے، واٹس ایپ پہ ریکارڈنگ کر کے چھوڑ دیں اور تسلی رکھا کریں جواب آ جائے گا، ہو سکتا ہے ایک دن بعد آ جائے، مصروفیات بڑھ گئیں۔ اور یہ ہاتھ میں آپ کے سامنے ابھی بھی جوڑ رہا ہوں، یہ آن لائن جو بیٹھے ہیں ان سے بھی، اور بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ریکارڈنگ کر کے بس چھوڑ دیا۔ تو بات ہوتے ہیں، تو کیا بات چل رہی تھی؟ ایک شعر اور بھی ہے، آؤ ظالم ہنر آزمائیں، آؤ ظالم ہنر آزمائیں، تم خنجر آزماؤ ہم جگر آزمائیں۔ آؤ ظالم ہنر آزمائیں، تم خنجر آزماؤ ہم جگر آزمائیں۔ یہ جگر آزمانے میں رہتا ہے، اللہ خیر رکھے۔ اچھا جی، اب یہ وہ وظیفہ ہے جو انتہائی پاورفل اور بہترین، کوئی پریشانی یا خواہش ایسی نہیں ہے جو اس وظیفے کی رینج سے باہر ہو۔ کرنا کیا ہے؟ وضو کریں سنت کے مطابق، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، جس وقت میں جیسے فجر اور عصر کے علاوہ کا وقت ہو، رات کا وقت ہو تو بہت اچھا، وضو کر لیں سنت کے مطابق، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ دعا اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ وقت لگ سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیز کب مناسب ہے، ملے گی ضرور۔ اب وہ کیا کلمات ہیں جو عظیم کلمات ہیں، اللہ رب العزت کی شان اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اور یہ حدیث کے اندر یہ بات ہے، یہ میری یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اب ان کلمات کے ساتھ ساتھ ترجمے بھی سنتے جائیے، ایک ایک ترجمے کے لفظ پہ غور کریں، پھر دیکھیں کتنا عالی شان یہ کلام ہے، کتنا نور ہے، کتنی عظمت ہے اس میں، یقین کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتیں کھلتی ہیں۔ کاروبار بند ہے نا، کریں اللہ سے مانگیں، اللہ کھول دیں گے، ریل پیل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حلیم بھی ہے، کریم بھی ہے، بردبار بھی ہے، کرم نواز بھی ہے۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، ایسی نعمت کا مالک ہے، ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔
والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا، تیری ضرورت کو کیا اس کو فرق پڑے گا بھائی؟ تو یہ تین کلمات سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی۔ اس کے بعد اب اپنی درخواست جو ہے نا، وہ فائل جو ہے وہ سبمٹ کروائی جا رہی ہے۔ کیسے؟ اسألوک موجبات رحمتک، اے اللہ میں آپ سے ان تمام چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کے ملنے کا سبب ہوں، وعزائم مغفرتک، اور آپ کی طرف سے پختہ مضبوط مغفرت کے عطا کیے جانے کا سوال کرتا ہوں، والغنیمت من کل بر، اور اس بات کا میں سوال کرتا ہوں کہ ہر نیکی میں سے مجھے حصہ ملے، تمام قسم کی نیکیوں میں میرا حصہ شامل ہو، والسلامت من کل اثم، اور اللہ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے ہر گناہ سے محفوظ رکھیے، ہر گناہ سے، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، اللہ کوئی ہمارا گناہ ایسا نہ چھوڑ جس کو معاف نہ کر دیا ہو، سب معاف کر دیجئے، ولا ہما الا فرجتہ، اور کوئی تکلیف ایسی نہ باقی رہنے دیجئے جس کو آپ نے مجھ سے دور نہ کر دیا، یعنی کوئی غم تکلیف باقی نہ رہے، سب آپ دور فرما دیجئے، ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا، اور ہماری کوئی حاجت جس میں آپ کی رضامندی ہو ایسی نہ چھوڑیے کہ جس کو آپ نے پورا کر دیا، یعنی یا اللہ ہماری ساری حاجت پوری فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ کرنے کے بعد سنت کے مطابق وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، پھر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ہاں کسی وقت ایسا وقت ہو کہ نماز پڑھنا مشکل، وقت کی تنگی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو خالی اس دعا کو مانگ لے بغیر نماز کے بھی گنجائش ہے، لیکن اصل نماز کے ساتھ ہے جی، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور مجاہد بادشاہ، اپنے دور حکومت کا بہت بڑا وقت گھوڑے کی پیٹھ پہ گزارا۔ ہندوستان پر کتنے حملے کیے تھے؟ 17، اور آخری حملے میں سومناتھ پر حملہ کیا تھا جس کو فتح کیا تھا۔ ہندوؤں نے آفریں کرائی تھی اتنا پیسہ لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کہا نہیں میں بت فروش نہیں، بت شکن ہوں۔ بتوں کو جب توڑا تو جتنی آفریں ہوئی تھی اس سے زیادہ اللہ نے ویسے دے دیا۔ یہ سومناتھ فتح کر کے واپس جا رہے تھے، تو رہبری کے طور پر نا جو چند لوگ سامنے لیے مقامی لوگ تھے لیکن وہ ہندو تھے، وہ ہندو ان کو جان بوجھ کر غلط راستے میں لے گئے اور ریگستان کے اندر لے گئے۔ اب اندر چلتے چلے گئے، راستہ کوئی نہیں، پانی ختم ہو گیا، فوج پریشان، اتنے میں بادشاہ کو رپورٹ ملی کہ جو ہمارے ہندو رہبر ہیں نا یہ بڑے خوش ہیں اور لوگ پریشان ہیں، جانوروں کا بھی پانی ختم، اور ہر وقت جو ہے نا پریشانی آ رہی، آگے سفر ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ان کو بلایا گیا، تحقیق کی، انہوں نے کہا جناب تم نے ہمارے بتوں کو ختم کیے نا، ان کی بددعا لگ گئی ہے، آگے جا کے سارے بھوکے پیاسے مر جاؤ گے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو گے، ہمارے بتوں کی بددعائیں تمہیں لگ گئی۔ یہ کون تھا سامنے؟ سلطان محمود غزنوی، یہ مجاہد تھا، وہ عام آدمی تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، ہمارا رب بڑا رحم کرنے والا، بڑی قدرت والا، بڑا مہربان ہے۔ اسی وقت وہیں اس نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ سے مانگا، خوب مانگا۔ ابھی یہ وقت کا بادشاہ سلطان محمود غزنوی مصلے پہ ہے، دعا مانگ چکا ہے، 2 مرغابیاں اس کے اوپر سے گزری، سر کے اوپر سے 2 مرغابیاں، کھڑا ہوا، فوری طور پر گھڑ سواروں کے 2 دستے منگوائے، ایک کو کہا تم ادھر جاؤ جہاں سے یہ آئی ہیں، دوسرے کہا ان کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ مرغابیوں کے ریگستان میں کیا کہوں، جاؤ۔ خیر جب دونوں دستے گئے تو پتہ لگا کہ قریب ایک دریا بہ رہا ہے جس کا ان ہندوؤں کو بھی علم نہیں تھا، دریائے گھاگرا، جو اب بند ہو چکا ہے۔
ڈیڈ ریور ہے، اور یہ دریائے گھاگرا پاکستان کے چولستان میں اور ہندوستان کے راجستھان میں اس طرف تھا، نیپال سے شروع ہوتے ہوئے آ رہا ہے کوئی ہمالیہ کی طرف سے۔ ہزاروں سال پہلے بہت مشہور دریا تھا، یہاں کچھ تہذیبیں تھی، سب کچھ۔ جب ہم چولستان گئے تو پتہ لگا، تو یہ بہت بڑا دریا تھا، لیکن اب اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو دریائے گھاگرا اس کا نام ہے، انٹرنیٹ سے تفصیلات مل سکتی ہیں۔ تو بہرحال تو فوری طور پہ سارے دستے وہاں گئے اور سب نے جناب خوب پانی پیا، انسانوں نے بھی پیا، جانوروں نے بھی پیا، اپنے پاس جتنی اسٹوریج تھی وہ بھی رکھ لی۔ اور بادشاہ نے کیا کیا، تلوار نکالی اور سارے رہبروں کو جو اس طرح کے تھے، جنہوں نے اس طرح غداری کی تھی، ان کے سر تن سے جدا کر۔ ہمارے پاس نا ہماری اپنی ہسٹری کی مستند معلومات ہر جگہ سے صحیح مل جائے بڑا مشکل۔ ایک بہت مشہور بادشاہ کا نام آپ کو سناتا ہوں، آپ سب نے بار بار سنا ہوگا، ان کا نام ہے ٹیپو سلطان۔ سنا جی کبھی ٹیپو سلطان؟ اب ایک سوال کروں آپ سے، ہندوستان میں کتنے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں؟ قریب قریب 1000 سال حکومت کی، کسی کا نام ٹیپو تھا؟ کسی کے بیٹے کا نام، پوتے کا نام، کسی شاہی خاندان کے کسی سلسلے میں؟ یہاں غوری آئے، غزنوی آئے، مغل آئے، تغلق آئے، سوری آئے، کتنے لوگ آئے؟ کسی کا نام ٹیپو تھا؟ یار آپ سے کچھ لوگ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں تھا یا نہیں تھا، کبھی سنا؟ انہی کا کیوں تھا؟ ابھی بات پر آتا ہوں۔ انگریز اپنے کتے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیپو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جناب ٹیپو سلطان کا نام انگریز نے ٹیپو مشہور کیا ہے۔ ٹیپو سلطان کی جس نے تصویر دیکھی وہ ہاتھ کھڑا کرے، دیکھیے کسی نے تصویر آپ میں سے؟ داڑھی مبارک کتنی تھی ان کی تصویر میں؟ بالکل کلین شیو ہے نا؟ یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی تصویر ہے، ان کی اصل تصویر یہ نہیں تھی۔ وہ تہجد گزار، راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، دن روزہ رکھنے والے، ایک ایمان والے غیرت مند مجاہد تھے جو انگریزوں سے لڑے مسلمانوں کے لیے۔ وہ کلین شیو نہیں تھے، ان کی داڑھی تھی۔ تمہیں صحیح مستند علماء تک محدود رہنا ہوگا، ورنہ ہمارا تو پتہ نہیں کیا بنے گا اگلی نسلوں کا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر اور حلم والا کوئی بھی نہیں، جو اپنے بندوں سے یہ سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، پھر بھی اللہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، ان کو رزق دے رہا ہوتا ہے، ان کو بڑی نعمتیں دے رہا ہوتا ہے، ان کی بڑی بڑی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حلم والا کوئی نہیں، کہ وہ ان کو اولاد بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اگر کسی کو مزاروں پر جا کے اولاد مل جائے تو یہ دھوکے بھی نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے۔ میری شادی 1999 میں ہوئی تھی، الحمدللہ 25 سال ہو گئے، اللہ کا فیصلہ جس پہ راضی ہوں، اولاد نہیں۔ مجھے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ لوگوں نے کہا، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی میں فلاں مزار پہ گیا تھا تو مجھے اولاد مل گئی تھی، آپ بھی چلے جائیں آپ کو بھی مل جائے گی۔ میں نے کہا بھائی الحمدللہ بارہا اللہ تعالیٰ نے مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ کیا اس سے بڑا بھی مزار ہے کوئی جہاں تم گئے ہو؟ تو چپ ہو گئے۔ میں نے کہا میں تو وہاں گیا ہوں، وہاں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو پھر کیا کہتے ہو؟ تو جواب بیچارے کے پاس کوئی بھی نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اب کسی کو کہیں اور سے اس طریقے کو سلسلہ ہو جائے، دینے والا تو پھر بھی اللہ ہے، لیکن اللہ انہی کے حوالے کرتے ہیں، چل بھائی جا پھر۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے، حدیث سن لیجئے، فرمایا ہے کہ کاموں کو اطمینان سے کرنا، وقار کے ساتھ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ ہمیں اپنے اندر وقار پیدا کرنا چاہیے، بردباری پیدا کرنی چاہیے۔ اب یہ بردباری کیسے پیدا کریں؟ ہم اپنے اندر بردباری کیسے پیدا کریں؟ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کے اندر بردباری، حلم، یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت،
اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی ہے، اور یہ زندگی کو پرسکون کر دیتی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ صرف اس کے اندر پیدا ہو جائے تو 3 کام کر لے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ باوقار پرسنالٹی کا مالک بن جائے گا، بردبار بن جائے گا، یہ نعمت اس کو مل جائے گی۔ کیا کام کرے؟ 3 کام۔ پہلا، تینوں حدیثوں میں موجود ہیں مختلف۔ پہلا کام، جب غصہ آئے تو 3 کام کرنے ہیں۔ بردبار بننا چاہتے ہیں، باوقار بننا چاہتے ہیں، زندگی میں اطمینان چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا وصول چاہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، تو 3 کام کریں، اللہ تعالیٰ بردباری عطا فرما دیں گے۔ وہ 3 کام کب کرنے؟ جب غصہ آئے۔ پہلی بات، ایک واقعہ یاد کریں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ فرمایا لا تغضب، پھر کہا کر دیجئے، پھر کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ کئی مرتبہ کہا کہ مجھے وصیت کر دیجئے، فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تو جب غصہ آئے تو ہم نبی علیہ السلام کی اس وصیت کو یاد کریں کہ بھئی منع کر رہے، کیا ہے، غصہ نہیں کرنا، ایک کام۔ دوسرا کام، جب غصہ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہو، چپ رہو، بولنا نہیں۔ غصے کے وقت جو بولے گا کوئی توڑ کا، خرابی کا جملہ نکلے گا، خیر کا نہیں نکلے گا۔ کتنے میاں بیوی ایسے ہیں، وہ پوچھتے جی غصے میں طلاق دے دی تھی جی، ارے کوئی محبت میں بھی دیتا ہے جی تم بڑی پیاری لگ رہی ہو چلو محبت میں تمہیں طلاق دے، غصے میں ہی دیتا ہے۔ تو غصے میں بولے گا کوئی شر کا دروازہ کھولے گا، خیر نہیں کھلتی۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا، غصہ آ جائے تو۔ نمبر 3، وضو کرنا۔ یہ بھی حدیث میں ہے، غصہ آئے تو وضو کرو۔ تو بردباری حاصل کرنے کے لیے 3 نسخے۔ غصہ آئے تو فوراً نبی علیہ السلام کی وصیت یاد کریں کہ مجھے غصہ نہیں کرنا۔ دوسرا خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں۔ تیسرا وضو کرنا ہے۔ یہ کام کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ جیسے پہلے بتایا تھا کہ علم کی زینت حلم کے ساتھ ہے، اگر اللہ دین کا علم عطا کرے تو حلم بھی ساتھ ہو، مزہ تو تب ہے، ورنہ علم تو ہے زینت کے بغیر ہے، خوبصورتی نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، وقت تو پورا ہو گیا، ایک نام اور باقی ہے، 7-8 منٹ لگیں گے، تو یہ بیان کر لیں یا مکمل کر لیں؟ اچھا جی، العظیم جل جلالہ، العظیم جل جلالہ، انتہائی عظمت، بزرگی، بڑائی والا، انتہائی عظیم، وہ ذات جو اپنی ذات و صفات میں سب سے بڑھ کر ہو، بڑائی اور بزرگی والی ہو، اس کی ذات ہر ذات سے بڑی، اور اس کی شان اور صفات مخلوقات کی شان اور صفات سے بڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کی وجوہات شمار بھی نہیں کر سکتے، ہر اعتبار سے عظیم۔ العظیم جل جلالہ، وہ ذات جس کی عظمت اور بڑائی کو کوئی پا نہ سکے، جس کی عظمت اور تصور کا، وہ عظمت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو، ہماری سوچوں سے زیادہ عظیم پروردگار۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی عظمت اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے جن کی بڑی بڑی عظمت ہوتی تھی، لیکن کسی بادشاہ کی عظمت اس کی ذاتی نہیں ہے۔ کئی ایسے بادشاہ گزرے ہیں، یا آج کل کے وزیر اعظم، صدر، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا عہدہ دنیا کا لے لیجئے، کوئی بھی، جب وہ اپنے عہدے پر، کرسی پر، تخت پر ہوتے ہیں تو ان کی عظمت ہوتی ہے، ہر آدمی ان سے گھبرا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس سے اترتے ہیں، قید خانے میں جاتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، پھر ان کی کوئی عظمت نہیں کرتا، ان کو کوئی عظیم نہیں سمجھتا۔ ایسی بے شمار مثالیں۔ کیا مطلب وہ عظمت ان کی ذاتی کوئی نہیں تھی۔ اللہ عظیم ہے جس کی عظمت ذاتی ہے اور کسی کی ذاتی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا تو نبی علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر یہ فرمایا کہ تم نے اللہ رب العزت کی عظمت کو، ایک تقاضا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرمایا، بتایا
کہ تم نے اللہ رب العزت کی عظمت کو ایسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا، حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عظمت یہ ہے کہ تم کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی چیز میں برابری مت دینا، نہ دل سے نہ زبان سے۔ بعض دفعہ کوئی کہہ دیتا ہے نا، بھئی اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہے، کہ بھئی میرا تو کام کرنا ہے، یا اللہ کرے گا یا آپ کریں گے، بھئی میرا معاملہ اللہ کے سپرد یا آپ کے سپرد۔ یہ بڑا برا جملہ، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے بات چیت کے دوران یوں کہہ دیا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا۔ یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، پر جو اللہ تنہا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اگلی حدیث میں فرمایا، یہ مت کہو کہ جو اللہ نے اور فلاں شخص نے کہا تو ہو گیا، بلکہ یوں کہو اگر کہنا ہی ہے کہ جو اللہ نے چاہا اور اس کے بعد پھر آپ نے اگر چاہا۔ ایک لفظ میں، ایک جملے میں اللہ کو اور مخلوق کو برابر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے۔ کوئی اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرے گا۔ اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو اللہ تعالیٰ کے بعد آپ اگر کچھ کر دیں تو میرا خیال کر لیجئے، یہ جملہ تو بنتا ہے۔ ایک دم ڈائریکٹ ایک ہی جگہ سطح دونوں کو نہیں لانا، یہ بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اللہ رب العزت کی عظمت کا تقاضا ایک اور بھی سن لیجئے، پہلے ایک جملہ یاد کر لیجئے، العظمت للہ، العظمت للہ، عظمت تمام تر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ العظمت للہ کہتے ہیں نا، العظمت للہ، عظمت تمام تر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی بہت بڑی بلڈنگ نظر آئے، اس کی عظمت دل میں لانے کی ضرورت نہیں، چاہے ہمارے پاس اپنی جھوپڑی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے، جب کوئی بڑی بلڈنگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں تو کھڑی مٹی ہے، بس کچھ مٹی پڑی ہوتی ہے، کچھ کھڑی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یا یوں ایک اللہ والے یہ کہتے تھے کہ کوئی بلڈنگ نظر آیا، اس کے دل میں خیال ہے نا بڑی ہے، کہ یہ اپنی درمیانی سٹیج میں ہے، پہلے پڑی بھی تھی اب کھڑی بھی ہے، پھر اس نے پڑا ہو جانا، ختم ہو جانا ہے، یہ اس کی درمیانی سٹیج میں ہے، اس کا مرحلہ یہ ہے۔ یعنی کسی چیز کی عظمت دل میں نہیں آنی چاہیے اللہ کے سوا۔ اس کا ایک واقعہ سن لیجئے، سلطان محمد تغلق ہندوستان کا ایک مشہور بادشاہ ہے، جو ہندوستان کی تاریخ میں ایک خوب بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے لیے بندہ مروا دینا شے ہی کوئی نہیں سے، چل بھائی جس کو مرضی پھڑکا دیا۔ اس کے اس خوف کی وجہ سے نا، عظمت کہہ لیجیے اس کی، 2 نمبر عظمت، جو ایک دبدبہ رعب ہوتا تھا اس کا، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی اس کے دربار میں، کوئی ذرا سی، بہت سیدھے رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ جا رہا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، تو ایک اللہ والے تھے حضرت شیخ قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رہائش گاہ سے آگے گزرا، حضرت نے اسے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، جیسے باہر آ کے سلام کرنا، وہ اندر ہی رہے۔ اس کو بڑا برا لگا، یہ کون ہے جو نہیں آیا، بلاؤ۔ اب بلا لیا گیا، اب وقت کے بادشاہ نے بلایا تھا، گئے ملنے۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، جو پہلی مرتبہ کسی بادشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا تھا، ان کا نام تھا نور الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اب قطب الدین منور رحمۃ اللہ اندر داخل ہوئے تو پورے وہ ہیبت کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور پورے دربار کا عالم ایسا تھا کہ ہر شخص جو ہے نا بڑا ادب کے ساتھ اور بڑے اس میں تھا، رعب و دبدبے کا عالم تھا، لوگوں کے کلیجے دبے جا رہے تھے، بادشاہ اپنے جلال میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اپنا روٹین میں آتے رہے، نہ اس کو اس طریقے سے جس طرح لوگ جھک جھک کے سلام، ایسے کوئی کام نہیں کیا۔ ان کا بیٹا، اس نے سارے انوائرمنٹ کو دیکھا نا، تو اس کی عظمت اور اس کا رعب اور اس کی کچھ چیزیں اندر آنے لگی بیٹے کے، کہ وہ مال اور سب چیزوں کو دیکھ کے نا کچھ خیال آنے لگا۔ انہوں نے محسوس کیا، فوری طور پر کہا بھرے دربار میں، العظمت للہ۔ کیا کہا؟ العظمت للہ، تمام تر عظمت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ان کے بیٹے نور الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی آواز میرے کانوں پر پڑی،
اسی وقت میں نے ایک عجیب و غریب قوت اپنے اندر محسوس کی اور میرے دل سے اس دربار کی بادشاہ کی ساری ہیبت زائل ہو گئی اور سب مجھے ایسے لگا بھیڑ بکری ہیں۔ تو العظمت للہ، کسی بڑی چیز کو دیکھیے اس کی عظمت آنے لگے فوراً یہ پڑھ کے اپنا علاج کریں۔ یہ سب گل سڑ گئے، کہاں ہے آج سلطان محمد تغلب یا بڑے بڑے، کہاں ہے؟ کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ العظیم جل جلالہ کی عظمت کا ایک تقاضا اور سن لیجئے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، یہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے۔ جو اللہ کو عظیم جانتا ہے اس کی منع کی ہوئی چیزوں کے خلاف چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکامات کو پورا کرے، جو اس میں حکم دیے ہیں وہ پورے کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو جانتا ہے اور پورا نہیں کرتا تو یہ تو اس کی عظمت کے خلاف کر رہا ہے۔ یہ کیسے کہتا ہے میں اللہ کی عظمت کا قائل ہوں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو رکوع سجدے میں بیان کرنے کا جو حکم دیا، نبی علیہ السلام کا ایک مبارک طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا۔ یہ دونوں کام تلاوت قرآن کے لیے نہیں ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی ہے، بڑائی بیان کرنی ہے۔ تو رکوع میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کوشش کریں 3 سے جان چھوڑا کے 5 پر آ جائیں۔ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ نہیں، 5 دفعہ، اور صحیح طریقے سے آرام سے کہیں۔ پتہ نہیں انہیں خود نہیں پتا ہوتا۔ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو 4 رکعت کی نیت باندھی، ابھی میری 2 پوری نہیں ہوتی، وہ 4 کا سلام پھیر کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جناب، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، اللہ جانے۔ رکوع میں تسلی کے ساتھ اس کو پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ اچھا جی، چند وظائف اور لے لیجیے۔ آج ہمارے میڈیا والے خوش ہو جائیں گے، کہتے ہیں جی عوام بڑے وظیفے مانگتی ہے، وظیفے بیان کیا کریں، انہیں نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بس وظیفے چاہیے۔ تو چلیں اور لے لو پاک۔ بے چینی دور کرنے کا وظیفہ، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی بے چینی ہو، مالی بے چینی، اولاد کی طرف سے بے چینی، کوئی غم، بے قراری، کوئی چیز ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا خود مانگتے تھے۔ تو بے چینی دور کرنے کا وظیفہ سن لیجئے ترجمے کے ساتھ، اور پھر یہ جب کلپ بنیں گے تو ان سے میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ اس کو لکھیں بھی۔ سنیے، کبھی بے چینی کا معاملہ ہو، کرب اور تکلیف، بخاری شریف کے اندر یہ وظیفہ موجود، یہ بات موجود۔ سنیے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ دوبارہ سن لیجیے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ بے چینی ہو کسی قسم کی، اس وقت یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑے بردبار ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کے اور معزز عرش کے رب ہیں۔ یہ کس چیز کا وظیفہ تھا جی؟ بے چینی دور کرنے کا۔ گھر میں کوئی مریض ہو، کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہو، تو جو مریض ہے وہ نہیں، جو دوسرا بندہ مریض کی عیادت کے لیے آ رہا ہے، تیماردار ہے، رشتہ دار ہے، جو بھی ہے، وہ اگر اس عمل کو کرے گا تو اللہ تعالی مریض کو شفا عطا فرمائیں گے، عافیت عطا فرمائیں گے۔ کئی ہسپتالوں میں دیکھا کہ انہوں نے یہ لکھ کے لگائی ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے۔
اسپتال میں بیڈ کے ساتھ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، کوئی بھی آئے اس کو دیکھ کے پڑھ لے. بڑی شاندار بات ہے، سب اسپتالوں کو کرنا چاہیے. وہ کون سی دعا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اور اس کے بعد بیٹھ کر 7 مرتبہ 7 مرتبہ یہ دعا مانگے، تو اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا اور صحت عطا فرماتے ہیں. اگر موت کا وقت آ چکا ہے تو پھر وہ الگ معاملہ ہے. وہ کون سی دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. کسی بیمار کے پاس جائیں، 7 دفعہ یہ دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دیں. ایک اور وظیفہ سن لیجیے، وہ ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا. کفر اور فقر اس سے حفاظت کے لیے ہے. یہ کفر سے اور فقر سے، ان دونوں چیزوں سے حفاظت کے لیے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ مجھے کفر سے بھی بچا اور فقر سے بھی بچا، تنگ دستی اور غریبی سے بھی بچا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلا. صدیق کیا ہے جی؟ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وباسمک العظیم من الکفر والفقر. اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وباسمک العظیم من الکفر والفقر. اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وباسمک العظیم من الکفر والفقر. تو اس کو ہم پڑھتے رہیں. جہاں تعدادیں لکھی ہوئی ہوتی نا تو بس اپنی سہولت کے مطابق صبح شام جب موقع ہو پڑھتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. غموں سے حفاظت کا نبوی نسخہ، غموں سے حفاظت کا نبوی نسخہ سمجھ لیجئے، سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو یقین کے ساتھ مانگے یا بغیر یقین کے مانگے، مانگے صحیح. یہ ایسا عظیم کلمہ ہے کہ اس میں بتا دیا کہ بس تمہارا کام ہے صبح شام 7 مرتبہ مانگو، غموں کو اللہ تعالیٰ دور کریں گے. یقین کے ساتھ مانگو یا بغیر یقین کے ساتھ مانگو. اصل تو یقین ہی کے ساتھ مانگنا چاہیے، لیکن اور تاکید کر دی کہ کوئی ایسا اگر ہے جو اس کو یقین میں کوئی کمی ہے وہ بھی کرے، اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا. عام طور سے جتنا یقین زیادہ اتنا فائدہ زیادہ، لیکن یہ وہ ہے کہ یقین اگر کم زور بھی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ. غموں سے نجات کے لیے اللہ دل کو تسلی عطا فرما دیں گے. تو غموں سے نجات اور دلوں کی تسلی کے لیے وظیفہ صبح 7 مرتبہ پڑھیں، شام کو 7 مرتبہ پڑھیں. یہ کیا ہے جی؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح شام 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا آسانی چاہیے کہ یقین ہے یا نہیں ہے پڑھ لو بھائی، فائدہ ہی فائدہ. اور یہ زبان نبی سے، نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے. اچھا، ایک جو شروع میں نام آیا تھا نا اللطیف، اس میں ایک وظیفہ میں بتانا بھول گیا، اب سن لیجئے. رزق کے اندر خوب برکت کا، اضافے کا یہ وظیفہ ہے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے سورہ شورى کے اندر 25ویں سپارے میں. سورہ شورى حامیم عین سین قاف سے شروع ہو رہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالی، ان کے والد شیخ الاسلام کے والد، انہوں نے لکھا ہے اپنی معارف القرآن جو تفسیر کی کتاب ہے، مستند کتاب ہے. ایک آیت ہے
اس کو فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ روزانہ فجر کے بعد 70 مرتبہ۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 19 ہے، 19 سورہ شورا آیت نمبر 19۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما۔ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ یا اللہ ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم، یا اللہ ہم پر رحمت فرما۔ آپ کے ان پاک ناموں کو واسطے دے کر ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں کفر سے اور فقر سے اور تنگیوں سے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔ www.darsequran.com